بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مبین کے ساتھ یہ سیریل چل رہا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے وہ 145واں ایپیسوڈ ہے جو مارچ 1959 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ میرا سامعین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو واچ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو ڈسکرائب کریں، اس کو پروپیٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر تک پہنچ سکے۔ مارچ 1959 کا سب سے مشہور واقعہ یہ کہ ایوب خان نے مارشل لا لگانے کے بعد سیاستدانوں کو کرش کرنے کے اقدامات شروع کر دیے۔ ایوب خان نے مارشل لا کے نفاذ کے فوراً بعد سیاستدانوں کو بے اثر کرنے اور انہیں عوامی عہدوں سے باز رکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے 2 قوانین نافذ کیے۔ اس میں سے سب سے پہلا قانون پبلک آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کہلاتا ہے، جو کہ پوڈو کے نام سے مشہور تھا، یعنی پبلک آفیسر ڈسکوالیفیکیشن آرڈر تھا یہ، اور جس کا شارٹ فارم یا ایبریویشن پوڈو تھی۔ اس کے نام سے 21 مارچ 1959 کو یہ نافذ کیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت سیاسی افراد کو 15 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ یہ مقصد یہ تھا کہ تمام جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کی وہ ایوب خان کے سیاسی اقدامات سے دور رہے اور ان کی جو ان کے سامنے ہے کوئی ٹھہر نہ سکے، اصل میں یہ بات تھا۔ اور اس کو بڑی بے دردی سے انہوں نے استعمال کیا اور بڑے بڑے گھاگ اور بڑے بڑے دیانتدار اور بڑے محب وطن پاکستانیوں کو انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، جس میں کہ حسین شہید سہروردی بھی شامل تھے۔ اس میں سندھ کے کئی سیاستدان تھے، اور ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ سیاست جو ہے وہ جو غیر قسم کے غیر تجربے کار لوگوں کے ساتھ قبضے میں آ گئی، جس سے پاکستان کو بے شمار مشاکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوب خان کی بے پناہ کوشش کے باوجود پوڈو کا قانون ناکام اور غیر مؤثر ثابت ہوا۔ ان اقدامات سے یہ ثابت ہوا کہ ایوب خان صرف اس ملک کی بہتری کے لیے میدان میں نہیں اترے، بلکہ انہیں ذاتی اور شخصی اقتدار مطلوب تھا۔ 1 مارچ 1959 کو ایڈمرل AR خان پاکستانی بری فوج کے کمانڈر چیف بن گئے۔ اس عہدے پر وہ 20 اکتوبر 1966 تک فائز رہے۔ 3 مارچ 1959 کو جنرل ایوب خان نے تونسا بیراج کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ اور منصوبہ پچھلی سویلین حکومتی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ فوجی حکومت کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ دریائے سندھ پر واقع یہ بیراج کالاباغ ہائیڈبرگ سے 80 میل دور جنوب کی طرف اور ڈیرہ غازی خان سے 15 میل مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہ پاکستان کا 15واں اور دریائے سندھ پر تعمیر کیا جانے والا چوتھا بیراج تھا۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1953 میں شروع ہوا تھا اور اس کی تعمیر پر تقریباً 23 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی۔ 8 مارچ 1959 کو راولپنڈی میں نیشنل پارک کا افتتاح ہوا۔ اس کا پرانا نام ٹوپی پارک رکھا تھا، لیکن ایوب خان نے اپنی انسٹرکشن کی اور ان کی ذاتی انہوں نے کوشش تھی اور ذاتی ان کی خواہش تھی، اور ان کی وجہ سے اس پارک کا نام ایوب نیشنل پارک بنا دیا گیا۔ حالانکہ یہ اس کا نام قائد محمد جناح پارک ہوتا یا فاطمہ جناح پارک ہوتا یا قائد طاقت پارک ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ 2 مارچ 1959 کو جنرل ایوب کی کراچی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ڈاگ ہیمرشولڈ سے ملاقات ہوئی، لیکن جنرل ایوب خان کسی قسم کی کشمیر کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ جنرل ایوب خان مکمل طور پر کشمیر کے سلسلے میں ناکام ہو گئے اور کسی قسم کی پروگریس نہیں کر سکے۔ جو کچھ پروگریس ہوئی ہے کشمیر کے مسئلے پر یا اس کے معاملے پر یا اس ایشو پر، وہ قائد ملت لیاقت علی خان نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 3 مارچ 1959 کو پاکستان اور ایران کی 600 میل لمبی سرحد پر حد بندی کا کام مکمل ہو گیا۔ 5 مارچ 1959 کو پاکستان، ترکی اور ایران نے امریکہ کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ 6 مارچ 1959 کو ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک یونیفارم یعنی فوجی وردی میں تھے موجود، وہ فوجی وردی میں تھے موجود اور فوجی وردی میں ہی کام کر رہے تھے۔ ایئر مارشل نور خان کو PI کا مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔
اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی آبادی ہے کہ تقریباً 15 کروڑ آبادی تھی اس وقت پاکستان کی، اس میں ایوب خان کو کوئی سویلین نہیں ملا جو کہ مینجمنٹ اور جو ایڈمنسٹریشن جانتا ہو، اور انہوں نے ایک ان یونیفارم ایک شخص کو پی آئی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا۔ 6 مارچ 1959 کو جنرل ایوب نے راولپنڈی میں سابق فوجیوں کے لیے تعمیر ہونے والے 250 نشستوں کے اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ 8 مارچ 1959 کو پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ڈھاکہ ٹیسٹ میں 41 رن سے شکست دے کر سیریز جیت لی۔ 14 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے 5 نئے اعزازات تمغہ پاکستان، ہلال شجاعت، ستارہ جرأت، تمغہ جرأت اور ستارہ شجاعت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 20 مارچ 1959 کو کراچی میں ٹرانسپورٹ کا انتظام بہتر کرانے کے لیے نیم خود مختار یعنی سیمی آٹونومس کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کا بنانے کا اعلان کیا گیا۔ 25 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے 1956 سے تیل برآمد کی جانے والی حکومت پاکستان نے 1956 سے قبل درآمد کی جانے والی 618 بھارتی فلموں کی نمائش ممنوع کرنے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں پاکستان میں بھارتی فلمیں نہیں دکھانی چاہیے۔ بھارتی فلمیں انتہائی زہریلی قسم کی ہوتی ہیں، اور اس میں ان کی ہر فلموں میں پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف شدید زہریلا مواد موجود ہوتا ہے، اور اس میں بڑا زبردست پروپگنڈہ ہوتا ہے۔ بعض ان کی فلمیں تو خصوصاً جس میں سے بارڈر شامل ہے، صرف پاکستان کو تباہی اور بربادی کرنے کے لیے یہ بنائی گئی تھی، اور اس میں پاکستان کے جو عناصر ہیں، جو غیر محب وطن عناصر ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ 26 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق، مولانا محمد اکرم خان، حفیظ جالندھری، حنیف محمد، بلبل چودھری، استاد بندو خان اور جرمن ماہر اقتصادیات ڈاکٹر رو کو پاکستان کی قومی اعزازات اور تمغے دینے کا اعلان کیا۔ 26 مارچ 1959 کو کراچی جو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت تھا، اور جو قائد اعظم محمد جناح نے بہت ناز سے اور بہت خواہشات سے اور بہت آرزوؤں سے یہ کیپٹل بنایا تھا، اس کو فوجی حکومت نے 5 حلقوں میں تقسیم کر دیا۔ 31 مارچ 1959 کو فوجی حکومت نے پاکستان کے پہلے عبوری بجٹ کا اعلان کیا، مگر کسی عوامی ادارے نے اس بجٹ کو منظور نہیں کیا تھا، اور یہ ملٹری اکاؤنٹس نے بنایا گیا تھا۔ اب یہ ایک قوم کا بجٹ کس طریقے سے ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بنا سکتا ہے؟ یعنی ملٹری پاکستان کا ایک ملک کا بجٹ قومی اسمبلی کی فائننس کمیٹی اور گورنمنٹ کی فائننس کمیٹی بنانی چاہیے، جو کہ سویلین معاملہ ہے، اس میں بھی فوج نے دخل شروع کر دیا۔ 31 مارچ 1959 کو ہی ویسٹ انڈیز نے لاہور ٹیسٹ میں پاکستان کو 1 اننگز اور 156 رن سے شکست دے دی۔ 2 مارچ 1959 کو ہاشم خان کے چھوٹے بھائی اعظم خان نے پہلی مرتبہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے تیسرے پاکستانی تھے۔ یہ جو واقعات میں نے پیش کیے آپ کے سامنے مارچ 1959 کے واقعات ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم باب ہے۔ اس وقت تک فوجی حکومت کو اقتدار پہ قبضہ کیے ہوئے تقریباً 4 یا 5 ماہ گزر چکے تھے، اور وہ مستقل قسم کے فساد برپا کرنے کے لیے مستقل قسم کے اقدامات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستان کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔